لازم ہوتا تھا. اب پوچھئے جو حج کے آرگنائزر, قربانی لازم ہوتا تھا. ہر آدمی جو قربانی کرے اس کے لیے لازم تھا قوم موسیٰ میں اور قوم عیسیٰ میں کہ اپنی قربانی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قربان گاہ تک لے جائے اور وہاں جا کے قربانی کرے. کتنے لوگ حج پہ جائیں گے؟ 10% لوگ بھی حج پہ نہیں جائیں گے اگر کہا جائے اپنا بکرا اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جائیے. حج العید جہاں پہ ہم اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پلے صراط پر یہ بکرا ہمیں لے کے جائے گا, ہم اس پر بیٹھے ہوں گے اور پتہ چلے کہ اس کو اپنے کندھے پہ بٹھانا. اکیلے اگر کہا جائے آج حاجی سے کہ قربانی کرو, وہ نہیں کر سکتا. اب اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں, اس لیے کہ آج بھی بیماری کا بیسٹ علاج یہ ہے کہ اس بیمار کے نام پہ جانور ذبح کر. راوی نے کہا مولا میرا بیٹا پیدا ہوا اور میں اس کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہمارے علاقے میں آلریڈی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے گوشت بہت ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کیش جو ہے وہ کسی غریب کو دے دوں. جانور ہمارے یہاں لوگ اکثر دعوتوں میں یا شب جمعہ یا ویسے ہی ذبح کرتے ہیں. دیہات میں آپ جائیے تو وہاں جانور کوئی پرابلم نہیں, کیش. غریب کو بچے کے اسکول کی فیس کے لیے پیسے چاہیے, وہ بیمار ہے تو دوا کے لیے پیسے چاہیے. مولا میں چاہتا ہوں عقیقے میں جانور کے بدلے میں اتنے ہی پیسے دے دوں. اور کبھی یہ لوگ حج کے کفارے میں بھی کہتے ہیں مولانا وہ جانور ذبح کرنا پیسے دے دے. چھٹے امام کا صاف جواب, ان اللہ یحب اراقۃ الدم. کچھ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ محبت کرتا ہے کہ خون بہایا جائے, اور جو جانور کا خون بہنے کا بینیفٹ ہے وہ پیسے دینے سے نہیں ملے گا, وہ چیریٹی بن جائے گی, بینیفٹ نہیں ملے گا عقیقے کا. مولا عقیقے کا بینیفٹ کیا؟ کہا یہ بچہ برت سے لے کے ڈیتھ تک ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا اگر اس کا عقیقہ ہو گیا. اسی طریقے سے اب یہ تو میں الگ ٹریک سے ہٹ گیا, تو قربانی اگر کرنا چاہے عقیقے کے لیے, چاہے جانور, چاہے بیمار کی بیماری دور کرنے کے لیے, چاہے حج کے لیے, چاہے حج العید پر اپنے گھر میں پہلے ایک بکرا کندھے پہ اٹھا کے لے جانا پڑتا. کہا کہ نہیں. اچھا اب اس کے اندر ایک ہڈن میسج بھی ہے لیکن وہ بعد میں کبھی آئے گا, ورنہ یہ حدیث آج بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. کہا کہ 7واں بینیفٹ اللہ نے یہ دیا, شک والی چیز استعمال کر سکتے ہو. شک ہو گیا یہ حلال گوشت ہے کہ حرام, اور مسلمان ملک ہے, جائز. شک ہو گیا یہ پاک ہے کہ نجس, چاہے کافر ملک ہو, جائز. شک ہو گیا کہ یہ چیز شراب ہے کہ شربت, پی سکتے ہو. غرض یہ کہ اس کے ایگزامپل بہت, یہ پہلے نہیں تھا, پہلے شک ہو گیا چھوڑ دو یہ چیز. 8ویں چیز بھول کے عالم میں جو غلطی ہو جائے, روزہ ہے اور بھولے سے کھا لیا صحیح, نماز ہے اور بھولے سے بول دیا نماز صحیح. اور 9ویں چیز, البتہ اس کے پھر سجدہ صحب وغیرہ کے مسئلے الگ پرابلم. 9ویں چیز بائی مسٹیک اگر کوئی گناہ ہو جائے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آج عید, ہمارے حساب سے آج کریسنٹ سائٹنگ نہیں ہوئی تو روزہ واجب, بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ آج عید ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی, وہ آپ کا عمل بالکل درست ہے. اور بھی اس کی بہت مثالیں. 10ویں چیز جو اللہ نے خاص رسول کی امت پہ معاف کی, اور وہ یہ ہے کہ اگر نیند کے عالم میں سوتے ہوئے تم سے کوئی گناہ ہو جائے, سو رہے ہو اور معلوم ہوا کہ تم نے کسی کا کوئی مالی نقصان کر دی, ہمارا پیر لگا اس کا گلاس ٹوٹا اور گر گیا, ہمارا ہاتھ ہلا اس کو لگ گیا جا کے. اب تو الحمدللہ حج میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن پہلے جب حاجی برابر سوتے تھے تو خیر مثالیں بہت ہوں گی. کہا کہ نیند کے عالم میں جو غلطیاں اور گناہ ہیں وہ معاف, اس پر اللہ قیامت کے دن نہیں پکڑے گا. اور اب میں بہت جلدی کر رہا ہوں, 11واں تحفہ جو رسول کو ملا, 9th 10th, وہ یہ 11 نیند 10واں 11, وہ یہ ہے کہ مجبوری کے عالم میں جو گناہ کرو. مجبوری کیا ہے؟ کسی نے ہمارے سینے پہ ریوالور رکھا اور کہا کہ یہ گناہ کرنا پڑے گا, اور ہم نے یہ گناہ کر لیا. مثلا اس نے کہا شراب پی لو, اور بالکل بائی فورس پریشرائز کر کے, البتہ ویلڈ قسم کا پریشر ہو, یعنی گردن پہ تلوار ہے سینے پہ پستول, اور ہم نے وہ شراب پی لی, ہمیں کوئی گناہ نہیں. اور 12ویں چیز ہے حرج. اللہ نے حرج کو میری امت سے اٹھا لیا. حرج کیا؟ میں اکثر یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں لیکن اتنے بڑے کراؤڈ میں یہ جملہ میں کہہ نہیں پا رہا.
مجھے لگ رہا ہے کہ میسج غلط پہنچے گا۔ حرج وہ ہے جملہ، اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ حرام محمد قیامت تک حرام، لیکن اگر حرج کا مسئلہ آ جائے تو حرام محمد حلال ہو جاتا۔ حرج کا مطلب یہ کہ آدمی کے سرکمسٹانسز ایسے کہ انبیئریبل، واجب پہ عمل کرنا جائے اس سے ہو نہیں پا رہا، انبیئریبل، نیکسٹ ٹو امپاسبل، امپاسبل نہیں لیکن نیکسٹ ٹو امپاسبل، حرام سے بچنا چاہے بچ نہیں پا رہا، حرج۔ اب اس کی ایگزامپل بہت ساری ہیں، مثلا کوڈ آف پریکٹس پر مسلم ان دا ویسٹ میں ایک ایگزامپل لکھی، یہ آیت اللہ سیستانی کی بک ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اگرچہ اس ایگزامپل سے لوگ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں لیکن بہرحال پرنٹڈ کتاب میں ایگزامپل ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ آیت اللہ سیستانی سے پوچھتا کہ میرے یونیورسٹی کے ایگزام بھی ہیں اور رمضان کا مہینہ بھی آ رہا، یا حج پر جانا ہے اور حج واجب ہو گیا اور میرے یونیورسٹی کے ایگزام بھی، اب اگر میں حج پہ چلا جاتا ہوں تو میرا ایگزام رہ جاتا، میری ڈگری رہ جاتی اور بعد میں مجھے چانس نہیں ملے گا، اور اگر میں ایگزام میں جاتا ہوں تو حج جیسا واجب چھوٹ جائے گا۔ جواب کیا ہوگا کہ روزہ یا حج آپ پر واجب ہے، لیکن اگر روزہ اور حج کی وجہ سے آپ کو حرج ہو رہا، اتنا آگے چل کے نقصان ہو رہا ہے جو انبیئریبل ہے، تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ حج چھوڑ دیجئے، پہلے ایگزام میں اپیئر ہوئیے۔ حرج جو حجاب میں بھی آتا ہے، جو داڑھی میں بھی آتا، بھئی داڑھی میں جو بہت ہی مشہور ایک مسئلہ مرحوم آغا خوئی کا ہے جو آغا سیستانی نے بھی لی کہ اگر داڑھی رکھنے کی وجہ سے آپ کو حرج ہو رہا، اتنے لاسز برداشت کرنا پڑ رہے ہیں کہ وہ انبیئریبل اکارڈنگ ٹو پوائس لوگ، وہ متقی لوگ بھی کہیں کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ مشکل، وہ معاف ہے۔ داڑھی شیو کرنے کی اجازت، اللہ کرے کہ آج رات کو داڑیاں شیو میری وجہ سے نہ ہو، ویسے جس کو شیو کرنا شیو کرے، لیکن یہ ایگزامپل ہے حرج کی، اس میں نماز اور روزہ بھی آ جاتا کہ اگر وضو کرنے میں یا روزہ رکھنے میں بڑی شدید تکلیف ہے، روزہ معاف، ایگزامپل بعد میں۔ ابھی دیکھیں گھڑی، میں آپ سے زیادہ آج گھڑی کو چیک کر رہا ہوں، کہا یہ حرج معاف ہے، پہلے امت میں حرج معاف نہیں تھا، کتنا ہی شدید نقصان کیوں نہ ہو تمہیں عبادت کرنا ہی کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہی بچنا ہے، جو اس کی سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل ہے، مگر سب سے زیادہ لوگ اس کو مس یوز کریں گے، اس لیے میں اس کو کھل کے نہیں بتا رہا ہوں، اشارہ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ کوڈ آف پریکٹس میں یہ مثالیں آ چکی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز نامحرم عورت سے ہینڈ شیک جو شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ، حرج آ جائے تو مسئلہ چینج ہو جاتا ہے، جا کے بک میں دیکھیے گا۔ میں ممبر سے مسئلہ پڑھ کے بھی کسی کو یہ چانس نہیں دینا چاہتا کہ میری مجلس کی وجہ سے وہ ایڈوانٹیج لے لے۔ بہرحال ان شارٹ یہ کہا کہ یہ 12واں گفٹ ہے یا 11واں گفٹ ہے جو میری امت کو ملا۔ 12واں گفٹ یہ ہے کہ وسوسے معاف ہیں، یعنی دل میں اگر آپ کے ایسا خیال آ رہا کہ وہ آپ کا عقیدہ نہیں، کبھی اللہ کے بارے میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، ایک ایج آتی ہے جب بچہ جو ہے بڑا ہوتا، ایڈلہڈ کے قریب پہنچتا، ہر چیز سے وہ ڈسسیٹسفائی ہوتا، کبھی اللہ کے بارے میں بھی ڈاؤٹ آ جائیں گے، کبھی اسلام بھی اس کو نان سینس لگے گا، کبھی رسول خدا کے بارے میں بھی اس کے دل میں بہت برے برے خیال آئیں گے، کبھی ائمہ طاہرین کی بھی انسلٹ کرے گا دماغ میں، یہ انٹینشنلی اور پرپزلی اس کا بلیو نہیں ہے، شیطان یہ برے برے خیال لا رہا۔ پہلے زمانے کی امت کو اس پہ بھی سزا ملتی تھی، رسول اللہ نے کہا وسوسے معاف۔ اگر وہ تمہارا بلیو نہیں، اگر وہ تمہارا عقیدہ نہیں، تمہارے دل میں خود ایک غلط خیال آ رہا جس پر تم کو بھی برا لگ رہا لیکن وہ آ رہا، اگینسٹ اللہ، اگینسٹ اسلام، اگینسٹ شریعت، اگینسٹ معصومین، اگینسٹ پیغمبر، معاف۔ 13واں گفٹ جو ملا، یہ بہت ڈیٹیل میں جانے کا ٹاپک ہے اس لیے میں اس کو بہت جلدی پڑھ رہا ہوں۔ 13ویں چیز مرتد۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی مرتد ہو جائے یعنی ریلیجن کو چھوڑ دے اور بعد میں توبہ کر کے واپس آ جائے صحیح مذہب پر، جتنی اس نے زندگی بھر کی عبادتیں کی سب زیرو ہیں، دوبارہ کرنا۔ ایک آدمی 50 سال تک نماز روزہ کر رہا، حج کر کے آیا، زکوٰۃ و خمس ریگولر دے رہا، 50 سال میں جا کے شیطان نے بہکایا، وہ مرتد ہو گئے، یعنی اس نے کہا سب نان سینس، کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی رسول نہیں۔
5 سال کے بعد اس نے توبہ کر دی. اب بالغ ہونے سے لے کے 50 سال تک جو نمازیں پڑھی وہ زیرو ہو چکی ہیں. اس کو قضا واجب, اس روزے کی قضا واجب. حج دوبارہ کرنا, کہا کہ نہیں. یہ موسیٰ اور عیسیٰ, نوح اور ابراہیم کے زمانے میں تھا. میری امت کو اللہ نے یہ گفٹ دیا کہ مرتد ہونے کے بعد اگر دوبارہ توبہ کر لے تو پیچھے کے سارے اعمال درست ہیں, ان کی قضا نہیں کرنا ہے, اب دوبارہ اس کو اپنے واجبات انجام دینا. اور یہ گفٹ پھر میں کہتا ہوں 21 سینچری کا گفٹ لگ رہا. پہلے زمانے میں لوگ رسول اور اللہ کے بارے میں ایسی فاؤل لینگویج استعمال نہیں کرتے تھے کہ مرتد ہو جائے. آج یہ ہو جاتا, بعد میں پھر آدمی جو ہے اس کو خود برا لگتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا. اگر وہ حضرت نوح کی امت میں ہوتا اور کسی ہاٹ ڈسکشن میں بھی اس نے اسلام یا قرآن یا رسول اللہ کو ڈینائی کر دیا تو سارے ماضی کے واجبات ختم, زیرو. جب دوبارہ توبہ کرے نئے سرے سے سٹارٹ کرنا. لیکن آخری زمانے کی حدیث ہے نا کہ صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, اور شام کا کافر نیکسٹ مارننگ دوبارہ مومن ہو گیا. آخری زمانے میں لوگ ایمان اور کفر میں اس طرح سے ان اور آؤٹ کریں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر کچھ مکان ہے, اور پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ کچھ مکان, جس کے اندر بیڈ روم جو ہے امریکہ میں ہے اور واش روم جو ہے وہ کینیڈا میں. کچن جو ہے مثلاً امریکہ میں ہے اور ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی ہے کینیڈا کے اندر. اب آدمی دن میں 24 گھنٹے میں 50 دفعہ امریکہ سے کینیڈا جاتا ہے, کینیڈا سے امریکہ آ رہا ہے, کہیں نہیں جا رہا ہے. وہ اپنے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا ہے, لیکن یہاں سے وہاں گیا, وہاں سے یہاں گیا. یہی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر ہے, اور بھی کچھ ایسے ملک ہیں. آخری زمانے میں مومن کی یہ حالت ہوگی, صبح مومن ہے, دوپہر کو کفر میں چلا گیا, پھر شام کو واپس ایمان میں آ گئے. بیڈ روم سے گیا کچن میں, کچن سے گیا واش روم میں, واش روم سے آ گیا مثلا ڈائننگ روم کے اندر, صبح شام. تو دیکھیے یہ پہلے یہ پرابلم نہیں تھا. تو پیغمبر کا یہ 13 نمبر کا گفٹ خاص لگ رہا ہے کہ کرنٹ سچویشن 21 سینچری, اور ابھی تو اس سے خراب سینچری آنے والی. یہ اس کے لیے معراج کی رات پیغمبر نے تحفہ مانگا اور کہا کہ اب 14واں 14. اچھا یہ دعا کو الگ الگ میں ایکسپلین کرتا تو اور اچھا رہتا, لیکن ٹائم نہیں. یہ دعا کا سیکوینس یہ, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, بھول کو معاف کر دے, معاف کر دیا, اور اخطانا, مسٹیک کو معاف کر دے, معاف کر دیا. ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, پاس کے انبیاء کی شریعت کو معاف کر دے, وہ نماز, وہ زکوٰۃ, وہ طہارت, وہ تیمم معاف کر دے. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, جو ہماری طاقت سے باہر ہے معاف کر دے, معاف کر دیا. حرج, وسوسہ ہماری طاقت میں نہیں ہے, دل میں آتا ہے خیال چلا جاتا. اب وغفر لنا ورحمنا, دعا کا یہ حصہ چل رہا ہے. تو ریمیننگ 11 گفٹ اس کا اس سے تعلق. اور کہا کہ گفٹ نمبر 14, پہلے زمانے میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تھا, یہ 14 اور 15 دو, یہ گناہ اگر وہ گھر میں کرتا تھا تو اس کے گھر کے مین ڈور پر ایک رائٹنگ اپیئر ہوتی تھی, یہ آدمی اس وقت گھر میں یہ گناہ کر رہا. آدمی کتنا اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے لیکن ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا. ہم تو مسجد میں نماز شب پڑھ کے گئے, گھر میں جا کے ہم نے شراب کا جام اٹھایا. 3 سال پہلے جب میں حجت امام مارگاہ میں پہلے عشرے کی مجلس پڑھ رہا تھا, میں نے باقاعدہ آپ کو بک کا ریفرنس دیا تھا کہ ایک مومن نے حج کرنے کے بعد اپنے حج پر ایک بک لکھی جس کا جملہ یہ تھا, یہ پرنٹڈ ہے, کہ میں نے حج کیا, حج میں بہت تھک گیا. جیسے ہی اپنے روم میں آیا, میں نے پہلا کام یہ کیا کہ وسکی کی بوتل نکالی اور شراب پی کے اپنی تھکن اتاری. دیکھیے کتنا بے شرم و بے حیا اور بے غیرت ہے وہ, گناہ کر کے اس انداز سے اس کو لکھ بھی رہا ہے اور موت مزہ لے لے. لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے پوائے سے گھر میں ہم گئے, میوزک لگا دیا, شراب پی لی. شراب تو بہت ایکسٹریم مثال ہے, لیکن بہرحال ہماری کمیونٹی میں شراب انٹر ہو چکی. گانے ہم نے سننا شروع کی, اور کوئی ایسا گناہ ہمیں نہیں پتا, باہر دروازے پہ لکھا ہے جتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب پڑھ رہے ہیں. پیغمبر کی امت کو اللہ نے یہ گفٹ دیا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ پہ کرٹن ڈالے گا اور اسے چھپائے گا.
اور 15واں گفٹ یہ کہ بھائی آپ نے کہا کہ یہ تو بڑا پرابلم ہے، گھر میں گناہ کریں گے تو مین ڈور کے اوپر ایک بورڈ لگ جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا. ہم گھر کے باہر کہیں گناہ کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہی نہیں. تو اگر گھر کے باہر کوئی گناہ کرتا تھا موسیٰ کی امت میں، نعوذ باللہ، میں حضرت موسیٰ کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، اسٹائل ایسا بن رہا، کہا اس کے فور ہیڈ یا پیشانی پہ لکھا آتا تھا کہ یہ کیا گناہ کر کے آ رہا. آپ کو بھی نہیں پتا، آپ جا رہے ہیں بڑے خوشی کے ساتھ کہیں جا کے پرائیویٹ جگہ جا کے گناہ کر کے واپس آئے، پبلک کو امپریشن دے رہے ہیں کہ جی اسٹینمور سے میں نماز شب پڑھ کے آ رہا ہوں. وہاں پیشانی پہ لکھا یہ شراب پی کے آ رہا ہے، یہ زنا کر کے آ رہا ہے، یہ فلاں جگہ یہ گناہ کر کے آ رہا. اور یاد رکھیے کل رات شب جمعہ ہے نا، کمنگ نائٹ، اگر موقع ملا تو اس طرح کی ایک دو حدیثیں آئیں گی. وہ یہ ہے کہ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو روایت یہ ہے کہ مولا علی بھی آئیں گے، اور مولا علی کی ایک ڈیوٹی ہوگی. اچھا مولا علی کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ صفا پہاڑی سے. صفا پہاڑی جس پہ آج ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا 7 مرتبہ وہ صحیح کرتا ہے، یعنی 7 اس کے اندر راؤنڈ لگاتا. یہ صفا پہاڑی کے اندر روایت یہ ہے کہ ایک ہے اس کا پاسٹ، یہ وہ پہاڑی تھی جس پہ رسول خدا نے کھڑے ہو کر سب سے پہلا اپنی نبوت کا اناؤنسمنٹ کیا، اور ایک اس کا فیوچر کہ اس پہاڑی سے مولا علی نکل کے آئیں گے، اور ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ان کی پیشانی کے اوپر وہ لکھیں گے ہاذا مومن ہاذا کافر. بہت ڈیٹیل روایت ہے جو آپ نے اکثر سنی بھی ہے، اور آج ابھی یہاں پہ نہیں آ سکتی ہے، کل شب جمعہ شاید آ جائے. مگر یہ ہے ظہور امام کے بعد، اور اس کا تعلق بھی فقط عقیدے سے ہے، یہ مومن یہ کافر. پہلے زمانے کی امت میں باقاعدہ پیشانی پہ لکھا آتا تھا کہ آپ کیا گناہ کر کے آ رہے ہیں. اب آج کل تو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہماری پیشانی میں جگہ بھی نہیں رہے گی کہاں لکھا جائے. پہلے تو 24 گھنٹے میں ایک گناہ کیا لکھ دیا، یہاں تو جگہ بھی نہیں، جسے بہت سارے نوٹس لگ جائے تو نوٹس بورڈ پہ جگہ بھی نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا، اور رسول خدا کی وجہ سے بچایا. یعنی میں اپنا جملہ دوبارہ اس طرح سے چینج کر دوں کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا تو خیال کرتے ہیں، یہ وہ رحمت للعالمین رسول ہے جو شرابیوں کا گناہگاروں کا خیال کر رہا ہے تو میرا کلمہ پڑھنے والا نا، ہے تو میری اولاد سے محبت کرنے والا نا. بہت جلدی یہ حدیث پوری کرنا، اس لیے کہ آج بھی تقریباً 50 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہ آخری باتیں بہت جلدی کیونکہ آپ نے بہت سنی. 14واں گفٹ، گھر کے دروازے پہ گناہ لکھا جاتا تھا، اب نہیں لکھا جائے گا. 15واں گفٹ، پیشانی کے اوپر گناہ لکھا جاتا تھا اگر گھر کے باہر گناہ کیا. 16واں گفٹ، اللہ ہمارا گناہ چھپانا چاہتا، اتنا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے، اور وہ اس طرح سے کہ جو ہمارے کندھے پہ فرشتے بیٹھتے ہیں ڈیلی وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. جو آج آیا ہے اور پھر دوبارہ ہمارے کندھے پہ نہیں آئے گا، کل کا فرشتہ الگ ہے، پرسوں کا فرشتہ الگ ہے، تاکہ کسی فرشتے کو بھی ہمارے میکسیمم 24 گھنٹے سے زیادہ کے گناہ پتہ نہ چلے. فرشتوں سے بھی ہمارا گناہ اللہ چھپانا چاہ رہا. یہ نماز شب والوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، ان کا تو اسٹیٹس بہت ہائی. یہ شرابیوں کا خیال رکھا جا رہا، یہ گناہگاروں کا خیال رکھا جا رہا، کیونکہ رحمت للعالمین ہے. لیکن یہ گفٹ پیغمبر کی اسپیشل ریکویسٹ پہ دیا گیا. اور اس کے بعد اب میں جلدی بات پوری کر دوں، میں الگ الگ کاؤنٹنگ نہیں کر رہا ہوں ورنہ ٹائم نہیں ہوگا، آپ گھر جا کے کاؤنٹ کر لیجئے گا. کہا کہ اس کے بعد پہلے زمانے کی امت گناہ کر کے اگر توبہ کرنا چاہے تو توبہ کے لیے 100 ایئرس اس کو عبادت کرنا، 100 ایئرس. اور رسول خدا کو یہ گفٹ ملا ہے کہ تمہاری امتی، تمہارا امتی گناہ کرے، 100 تو چھوڑو، 1 سال تو چھوڑو، 1 مہینہ چھوڑو، 1 کلاک چھوڑو، 1 سیکنڈ میں اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اگر وہ اپنی غلطی مان لیتا. اور پہلے زمانے کی امت 100 سال بعد جب توبہ قبول ہوتی ہے تب بھی اپنے آپ پر ایک نعمت اس کو حرام کرنا، اسے کہا جاتا ہے توبہ قبول، مگر حلال چیزوں میں ایک اپنے آپ پہ حرام کرنا. آج کا 21 سینچری کا زمانہ ہوتا تو ہم ایک دن میں ہی اپنا کوٹا پورا کر لیتے، لیکن پیغمبر کے زمانے میں کہ نہیں، گناہ کر کے توبہ کرو، اللہ اپنی کسی نعمت کو تم سے نہیں روکے گا. اللہم اغفر لی الذنوب التی توبہ سے دعا یہ تغیر النعم،
یہ پرانے زمانے کی امت کے اعتبار سے نعمتیں بدل جاتی ہیں، خالی بدل جاتی ہیں. پہلے زمانے میں نعمتیں چھین لی جاتی تھی، ہر گناہ پہ ایک نعمت. کون سا گناہ؟ نہیں، توبہ کے بعد ایک نعمت. آج خالی گناہ پہ نعمت جائے گی، توبہ کریں تو واپس آ جائے گی. اور اگر آدمی نیکی کا خیال کرے، یہ رسول کا گفٹ، تو اسے فوراً ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا. خالی خیال کیا آج نماز شب پڑھنا، پھر نہیں پڑھی، مل گیا ہمیں نماز شب کا ثواب. اور گناہ کا خیال کریں کہ گناہ نہ کرے تو کوئی واندہ نہیں. واندہ تو ہے لیکن بہرحال کوئی پنشمنٹ، کوئی سزا نہیں. ایک گناہ کرو گے تو ایک پنشمنٹ ہے، اور ایک نیکی کرو گے تو 10 ٹائمز اس کا ریوارڈ ہے. اب میں جلدی جلدی حدیث پوری کروں، یہ 24 ہوگا. اور اس کے بعد اللہ نے پیغمبر کی دعا سنی، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے خدا ہمیں کافروں پہ فتح دے. تو 25 نمبر کا گفٹ دیا، اور یہ سب سے بیسٹ گفٹ ہے. جتنے 24 ہیں ان سب سے زیادہ افضل گفٹ ہے. آخری گفٹ کیا ہے؟ فائنل گفٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا گفٹ کیا ہے؟ اور دعا کے آخری جملے کی وجہ سے فانصرنا علی القوم الکافرین، کہا کہ اے رسول اب تمہیں میں سب سے بڑا گفٹ دے رہا ہوں، ایسا گفٹ کہ اگر یہ گفٹ مل جائے تو 24 کی ضرورت بھی نہیں. اور وہ یہ ہے کہ تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب کو تمہارا مددگار بنا رہا ہوں، اور تمہارے بعد تمہاری امت کا امام بنا رہا ہوں. علی کی ولایت، علی کی محبت، علی کی امامت، علی کی مشکل کشائی، علی کا قسیم جنت و نار بننا، علی کا اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بچانا، یہ سب شب معراج کا 25واں گفٹ ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. جیسا میں نے کہا یہ پوائنٹ آج نامکمل رہے گا، میں نے شروع مجلس میں کہہ دیا تھا، کل جا کے کمپلیٹ ہوگا. تو ولایت علی معراج کا سب سے بڑا تحفہ. جب پیغمبر معراج کے لیے پہنچے تو ایک تو یہ دعا پیغمبر نے مانگی، یہ امت کے لیے دی. ایک اپنے لیے دعا مانگی، ایک اپنے لیے مانگی اسپیشل، وہ سورہ بنی اسرائیل میں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے خدا میرے لیے میرا ایک مددگار بنا جو ہر جگہ میری ہیلپ کرے اور میرا مددگار بنے. یہ جو پیغمبر کی اپنے لیے دعا تھی، اس کے لیے علی کو مقرر کیا گیا. تو جب رسول خدا کو علی کی مدد چاہیے تو ایک عام گناہگار کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے علی کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اللہ کا آفیشل اناؤنسمنٹ تو شب معراج آیا. خود مولا علی نے تو کب سے کہہ دیا تھا. دعوت ذی العشیرہ میں جب رسول نے کہا تھا ہے کوئی میرا مددگار، تو میرے مولا نے کھڑے ہو کے کہا تھا انا ناصر یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا مددگار. علی نے اعلان پہلے کیا ہے، اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ بعد میں ہو رہا. بس اب ایک عجیب جملہ سنیے اور آج کی مجلس ختم. علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. اپنی مدد کو محمد کا نام لے کے نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے کزن کا رشتہ. یا رسول اللہ میں آپ کا ہیلپر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں. یعنی علی کا وعدہ رسول کی رسالت کے ساتھ ہے، رسول کی پرسنالٹی کے ساتھ نہیں ہے. یعنی کہہ رہے علی کہ اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے، جب تک آپ کی رسالت ہے علی آپ کی مدد کرتا رہے گا. اگر علی نہ رہا تو علی کا بیٹا آپ کی مدد کرے گا، علی کی بیٹی آپ کی مدد کرے گی، علی کا پوتا آپ کی مدد کرے گا، علی کا نواسا آپ کی مدد کرے گا. کربلا کے میدان میں علی اصغر اور علی اکبر اپنے دادا کا وہ وعدہ پورا کر رہے جو دعوت ذی العشیرہ میں تھا. بازار کوفہ و شام میں زینب کے بازوؤں میں رسی، زینب اپنے بابا کا وعدہ پورا کر رہی ہے جو دعوت ذی العشیرہ میں تھا. اور اون و محمد دعوت ذی العشیرہ میں جو مولا نے وعدہ کیا، اور معراج کی رات جو اللہ نے 25 گفٹ دیا، اے محمد جب تیری امت کو خطرہ ہوگا تو یہ مددگار میں علی کی شکل میں بھیج رہا ہوں. اگر علی خود نہ ہوا تو علی کا بیٹا حسین ہوگا،
علی خود نہ ہوا تو علی کی بیٹی زینب ہوگی، علی خود نہ ہوا علی کا پوتا علی اکبر ہوگا، اور علی خود نہ ہوا تو علی کا نواسا اون و محمد ہوگا۔ کربلا کے عجیب شہید ہیں اون و محمد۔ خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں سے میری ریکویسٹ کہ آج تمہیں کربلا کے ایسے شہید کا ماتم کرنا جس کا ماتم اس کی ماں نے بھی نہیں کیا۔ اون و محمد ایک عجیب منزل ہے مصائب کربلا کی۔ زینب نے اون و محمد کا ماتم کبھی نہیں کیا۔ بیٹا سجاد، یہ میرے بچے میں نے صدقہ کر دیے ہیں، اور ہم اہل بیت صدقہ کرنے کے بعد صدقے کی چیز کو پلٹ کے یاد بھی نہیں کرتے۔ اور اون و محمد کون ہے؟ اون و محمد وہ ہیں جب حسین کربلا کے لیے چلے تھے اور مکے سے نکلے تھے تو اون و محمد کو مکے میں چھوڑ گئے تھے۔ حسین کی بہن زینب کے بیٹے، کتنا کامن سینس کی بات ہے۔ زینب کو حسین سے کتنی محبت ہے، اور حسین کی وجہ سے حسین کا اکبر زینب کو کتنا پیارا۔ تو وہی تو الٹا مسئلہ ہو، حسین کو زینب سے کتنی محبت، تو جتنی زینب سے محبت ہے اتنی ہی محبت زینب کی اولاد سے بھی حسین کو ہوگی۔ کہا لیکن اون و محمد تم میرے ساتھ کربلا نہیں آؤ گے، کیونکہ تمہارا باپ بہت بیمار اور بوڑھا ہے، اس کو تمہاری مدد کی ضرورت۔ بھانجوں سے یہ کہا اور حسین اپنے حج کو عمرے سے بدل کے مکے سے نکلے، مگر ابھی تنعیم تک پہنچے تھے، جہاں پہ آج بھی مسجد عائشہ ہے جہاں محرام باندھتے، وہاں پہنچے۔ حسین نے قافلہ روک لیا۔ عباس گھبرا کے آئے، آقا ابھی تو مکے سے نکلے، پہلے دستور تھا صبح سے لے کے شام تک سفر ہوتا، شام کو قافلہ روکا جاتا، ابھی تو ہم جس مکے سے باہر آئے۔ حسین نے کہا عباس یہاں ہم اسٹے نہیں کریں گے، میں کسی کا ویٹ کر رہا ہوں، کوئی میرے پاس آ رہا ہو۔ اور عباس نے گھبرا کے کہا مولا کون آ رہا ہے؟ کہا خیمے سے نکل کے دیکھو۔ عباس باہر گئے، دیکھا جناب زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار بہت بوڑھے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھا نہیں جا رہا، غلام سہارا دے کے لا رہا۔ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد آقا حسین کو سلام کر کے کہتے ہیں حسین میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں، میں رشتے میں تجھ سے بڑا ہوں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تجھے پیشانی پکڑ کے روکتا، کوفہ تو کبھی نہ جانے دیتا، کوفہ بے وفاؤں کا شہر ہے، لیکن مجھے پتا ہے تو امام معصوم ہے، جو کر رہا ہے حکم خدا سے کر رہا، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ آخری رخصت ایک بار اپنی بیوی زینب سے لے لوں۔ زینب اپنے خیمے میں نہیں، اونٹ پر ہے، پتا چلا میرا شوہر آیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ زینب گھبرا گئیں، ایسا نہ ہو مجھے واپس لے جانے آئے ہوں، اور اگر واپسی کا حکم دے دیا تو بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ چنانچہ یہ خیال زینب کے دل میں گھبراہٹ تھی۔ ادھر عبداللہ قریب آ، محمل پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجیے۔ زینب نے سلام کا جواب تو دیا، مگر اس سے پہلے کہ شوہر کوئی آگے بات کرے گھبرا کے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، واپس چلوں گی، مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کی میت جائے گی، زینب کا لاشا جائے گا۔ میرا دل چاہتا ہے شہزادی سے کہوں شہزادی آپ کا جملہ کہ میں زندہ نہیں جاؤں گی، میری لاش جائے گی، کیونکہ بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی۔ آج تو خالی آپ نے سوچا کہ آپ الگ ہو رہی ہیں، ارے جب عاشور کی سپہر آقا نے آ کے کہا ہوگا زینب الوداع، میرا آخری سلام لو، بھائی بہن سے الگ ہو رہا ہے، تو آپ پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ لیکن عبداللہ ابن جعفر طیار زینب کے شوہر بے شک ہیں، مگر پتا ہے کہ زینب کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا، زینب کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ حکم دیں گے تو میں واپس چلوں گی۔ عبداللہ کا سارا جسم کانپ اٹھا، گھبرا کے کہا شہزادی میں بھلا یہ گستاخی کروں کہ آپ کو حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا ہے کوفے کا علاقہ کیسا ہے، میں نے کوفے والوں کو اچھی طرح دیکھا ہے، آپ کے بابا کے زمانے میں بڑا مشکل سفر ہے۔ ہمارے جد رسول اللہ نے کہا ہے
جب مشکل سفر میں جاؤ تو صدقے کا سامان لے کے جانا. میں صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں. اور عزاداروں, کیا تھا صدقے کا سامان؟ اون کو آگے بڑھایا. اگر میرے آقا پہ وقت آئے اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا. محمد کو آگے بڑھایا, اور جب آقا پہ بڑی مصیبت پڑے اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دیجیے. اللہ اللہ کہیں دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ اپنے بچوں کو صدقے کا سامان قرار دے کے دے رہا ہو؟ اور زینب نے پھر اون و محمد کو لے تو لیا, لیکن پورے سفر میں کبھی نہ اون کو یاد کیا نہ محمد کو یاد کیا. زینب جب یاد کرتی ہے اکبر کو یاد کرتی ہے. بھیا گرمی بہت زیادہ ہے, دیکھ میرے